چترال میں موجود ہوں. یہاں پولو میچ کھیلا جا رہا ہے. یہ جو آج کا میچ اس لیے دلچسپی کا حامل ہے کہ یہ میچ یہاں کے قابل فخر فرزند احسان الحق جان مرحوم کی یاد میں کھیلا جا رہا ہے. سر اصل میں پولو کا آپ کو پتہ ہے یہ چترال میں ڈیفرنٹ کمیونٹیز کو آپس میں ملانے کے میں ایک برج کا رول پلے کرتی ہے. ناظرین تو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سہیل صاحب جو ہمارے مرحوم بھائی احسان الحق جان کے دیرینہ دوست بھی ہیں, اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کا یہ میچ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ یہاں کے قابل قدر قابل فخر فرزند احسان الحق جان مرحوم کی یاد میں یہ میچ کھیلا جا رہا ہے. تو ان کی کچھ یادیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کے یہ دیرینہ دوست سہیل صاحب سے. تو ان کے حوالے سے ان کی کچھ یاد جو آپ یہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. احسان الحق جان میرے بہت ہی بچپن کا دوست تھا. یہ سن 1975 کی بات ہے جب ہم نے اسکول میں ہمیں داخل کرایا گیا. 1975 میں ہماری یاری اس وقت سے 2022 تک تھی. احسان الحق جان انتہائی مثبت سوچ رکھنے والے, انتہائی زبردست قسم کے انسان تھے. احسان جیسا پہلے بھی پیدا نہیں ہوا ہے اور بعد میں بھی پیدا نہیں ہوگا. جی جی جی. احسان الحق جان صاحب کی کنٹریبیوشنز اس علاقے کے لیے جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا, اس حوالے سے بھی اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں. احسان صاحب اسکول کے زمانے میں ہی پازیٹیو سوچ رکھنے والے تھے. وہ نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, اور 1988 میں وہ اپنے گھر میں وہ اپنے بھائیوں کو لے کر ایک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی. پھر بعد میں اپنے دوستوں کو اس میں شامل کیا اور باقاعدہ ایک ویلفیئر سوسائٹی کا شکل دے دیا اس کو. اس کے ساتھ ہی بہت سے کام نوجوانوں کے لیے فری ٹیوشن سینٹر, کمپیوٹر لٹریسی سینٹر, کھیلوں کے انعقاد مختلف قسم کے. اور اس کے بعد وہ پولو کا بھی شوقین ہوا. میں اور احسان دونوں مل کر 2003 میں گھوڑے خریدے تھے, ایک ساتھ پولو شروع کیا تھا. اس نے بروک اسپتال لندن سے وہ کانٹیکٹ کر کے گھوڑوں کے علاج اور گدوں کے علاج کے لیے پورے چترال میں بروک اسپتال قائم کرنے میں کامیاب ہوا تھا. تو وہ پہلا دوسرا آدمی تھا. پہلا آدمی چترال میں پولو کو ترقی دینے کے لیے مرحوم وکیل ولی الرحمان صاحب تھے. اس کے بعد پولو کی ترقی کے لیے احسان الحق جان کی خدمات دیکھی چپی نہیں ہے. اچھا جی. تو احسان الحق جان صاحب کے اچانک حادثاتی انتقال کر جانے سے نہ صرف اس علاقے کو بلکہ پورے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ احسان الحق جان صاحب میرے ساتھ اس کے تعلقات ایسے تھے, وہ جہاں بھی جاتے تھے, جس ملک میں بھی جاتے تھے, میرے ساتھ ضرور کنٹیکٹ کیا کرتے تھے. تو اس حوالے سے چترال کے لیے نہیں بلکہ پورے دنیا, پورے پاکستان, پورے دنیا میں اس کے لیے لوگ غمگین ہیں. وہ چاہے افریقہ میں گیا, مصر میں گیا اور دنیا کے کسی کونے میں بھی گیا, وہ میرے ساتھ رابطہ رکھتے تھے. وہ اپنے ایکٹیویٹیز کے متعلق مجھے بتاتے رہتے تھے. وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ ڈیزرونگ لوگوں کے خدمات وہ کام آتے تھے. وہ اس میں ٹیلنٹ کو دیکھ کر وہ لوگوں کو آگے لانے کے اس میں صلاحیت تھی. اچھا جی. تو یقیناً یہ بات بالکل یہ ہم سب کے لیے جو ہے دکھ کا باعث ہے کہ آج ہمارا جو ہے یہاں اس علاقے کا, اس ملک کا ایک سرمایہ جو ہے, اس ملک کا ایک سرمایہ تھا, وہ آج ہم میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے مرحوم بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج ان کی یاد میں یہاں یہ شائقین کو بھی محظوظ کیا جا رہا ہے, اور یہ ہمارا روایتی کھیل پولو جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو اس کے لیے جو ہے میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے, ایک اچھی روایت ہے کہ ہم اپنے جو ہے پیاروں کو اسی طرح یاد رکھیں, اسی طرح جو ہے آنے والے نسلوں تک ہم ان کو یاد رکھیں, تاکہ جو ہے آنے والی نسل کو بھی جو ہے کچھ سیکھنے کو مل جائے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے احسان الحق جان کے بارے میں معلومات حاصل کی. بہت شکریہ. تھینک یو. اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں مشہور پولو پلیئر پیر حسین پیرزادہ صاحب, یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں. ان سے ہم پولو اور یہاں کے ثقافتی میوزک کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے, اور یہاں کی ثقافتی پولو اور موسیقی کے تحفظ کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لعلکم تتقون۔ یہ قرآن کا آیات ہے سورہ نساء۔ اس میں کہتا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے آپ کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، شعوبا و قبائل، میں نے آپ کو قوم بنایا، قبیلہ بنایا، لتعارفوا، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو گے، لیکن اللہ کے نزدیک وہی عزت دار ہوگا جو پرہیزگار ہوگا۔ اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قوم بنایا، قبیلہ بنایا۔ قبیلہ پہچانا جاتا ہے ان کے ثقافت سے کہ ان کا ثقافت کیا ہے، میوزک کس طرح ہے، پولو کس طرح ہے، اور یہ یہاں تک کہ ان کے جو کھانے کے برتن کس طرح ہیں، ان کے جو پوشاک کس طرح ہے، یہ ہمارا ثقافت ہے۔ تو فار ایگزامپل ہمارا کلاش قبیلہ ہے، لوٹکو قبیلہ ہے، یہ قبیلہ ہے، وقبائل لتعارفوا، تو کو قبیلہ ہے، ملک کو قبیلہ ہے۔ ہر ایک کے ثقافت کے لحاظ سے ان کے الگ الگ وہ رسم و رواج ہے۔ تو اسی لحاظ سے جہاں تک پولو ہو یا میوزک کا تعلق ہے، پولو ایک ایسا چیز ہے، ہم ساروں کا، ہر قبیلے کا ایک مشترک ہے۔ چترال میں جن بھی ہم قبیلے رکھتے ہیں ساروں کا مشترکہ ہے، لیکن پولو ایک ایسا چیز ہے، فار ایگزامپل ہم گھوڑا پالتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ان کو رکھنے سے کوئی برباد نہیں ہوتا، ان کو نہ رکھنے سے کوئی آباد نہیں ہوتا، ان کا اپنا رزق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں کہتا ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وَوَضَعْنَا بِهِ جَمْعًا وَبَسَطْنَا بِهِ يَقْعًا، یعنی میں نے وہ اللہ تعالیٰ اس کے جو پاؤں ہے، پاؤں کے نیچے جو گرد ہوتا ہے، اس کے نام پہ قسم کھایا ہے۔ وَأَسَرْنَا بِهِ يَقْعًا، یعنی کہ اس کے جو دولت وقت جو شکم آواز کرتا ہے، قور آواز، اس کے نام پر قسم کھایا ہے۔ یہ اتنا مبارک چیز ہے۔ اور جہاں تک ثقافت کے لحاظ سے گلگت ہاں اور ہمارا یہ ایک مشترکہ کھیل ہے، اور خاص کر جس روز ہم یہ کھیل کھیل رہے ہیں، ان کو آگے لے جانے میں میرے بھائی احسان الحق جان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اس میں اس نے یہ جو بینڈ بج رہا ہے، ان کے لیے میں بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا، ان کو ہم گلگت سے بندے لا کر ان کو سکھایا۔ ان میں سے حاجی جو ابھی یہ سونا ہمارا بجا رہا ہے، یہ ان کے بدولت ہے، اس وقت ہم ان کو سکھانے کے لیے کام کیے تھے۔ اور جہاں تک ہمارے میوزک کا تعلق ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ سر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ہم گلگت میں زیادہ تر رہتے ہیں، پہلے سال بھی 4-5 مہینے ادھر تھا، پولو گراؤنڈ میں ہم جاتے تھے۔ ادھر جب پولو کے بعد جب یہ بینڈ بجایا جا رہا ہے، ادھر کہا جا رہا ہے کہ ان کے الگ الگ میوزک کے ہانک ہوتے ہیں۔ ادھر اعلان ہوتا ہے کہ ایک ہانک کو بجایا جاتا ہے کہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل غزو یا وزیر فلان یا پولیس ڈی ایس پی فلان اس طرح کا ہوئے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ہاں ایسا ہے کہ مختلف ہانگ ہے، ہمارا بگجوار ہے، جنگوار ہے، بروازی ہے، اور خاص کر حجگوار ہے۔ جب ہمارے یہ حشیم صاحب جو ہے نا، صوبیدار صاحب، یہ جب مر جائیں گے حجگوار کو ان کے ساتھ ہم دفن کریں گے۔ ابھی ادھر ایسا ہوتا ہے جب حجگوار بجتا ہے تو بجاؤل کے پٹھان ادھر ڈانس کر رہے ہیں، تو اس ثقافت سے ہمیں کیا فائدہ؟ اس لیے میں آپ کے تھرو، میڈیا کے تھرو ساروں کو یہ اپیل کرتا ہوں، خاص کر خان سپورٹ بورڈ اور ہمارے دیگر نوجوانان، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم آگے نکلا، یہ ہمارے الکریم سوسائٹی بھی ان میں ہم اپنا حل ڈالیں گے، اور ہمارے اس میوزک کو صحیح طریقے سے برقرار رکھنے میں ہمارے پہلے کے جو خاص کر مختلف ہنگوں کے درسے تھے، ان سے لوگوں کو سکھا کے تاکہ ان کے ماننے کے بعد یہ زندہ رہے۔ باقی تو ایسا ہے کہ ثقافت کس طرح برقرار ہے۔ آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ یہاں کے فنکار اور کھلاڑی جو ہیں ان کے لیے معاوضے کا کچھ بندوبست ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ساری طرح ایسا ہوتا تھا، کامیٹ کا ایک ادارہ تھا، ادھر میرا اپنا بھائی جو ہے ڈائریکٹر کا بیٹا مودے صاحب، وہ اس وقت اس کو چلا رہے تھے۔ ان کے 9 ممالک ان کے وہ تھے، ممبر تھے اس وقت۔ تو سال میں ایک دفعہ ڈپٹی کمشنر چترال وہ ممبران جب آتے تھے، ڈول بجا کے کروڑوں روپے ان سے لیتے تھے کہ میں چترال کی ثقافت کو اس طرح میں برقرار رکھ رہا ہوں، اسی بہانے سے۔ ابھی خدا کے فضل و کرم سے پیسے ہمارے ساتھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو چلانے والا آگے کوئی ایسا سنجیدہ بندہ نہیں ہے۔ اس لیے میرا
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी हमारा वो है कि हमारे इस सकाफत को बरकरार रखने में खासकर हमारे म्यूज़िक और इस पुलू को, म्यूज़िक का ऐसा चीज़ है कि मेहतार चित्राल के दौर में यानी स्टेट के दौर में इनको ज़िंदा रखने में उन लोगों का हाथ था, मेहतार चित्राल का हाथ था। लेकिन बाद में जब ये जमहूरियत आ गया तो जमहूरियत में हर एक अपने अपने मर्जी से वो करता है। अभी जब म्यूज़िक बजाया जाता है कि शराब पी के बंदे तो एक अपने उसको अदा तो नहीं कर सकता अपने उसको, तो इस तरह काम होने, इन चीज़ों को मना करने के लिए पुलिस से लेकर और हमारे पुलिस से लेकर इंतज़ामिया और वजीर तक अगर इसमें हाथ डाला, हमारे फंड हमें हमारे लिए फ़ंड मुकर्रर किया और उसी फंड को एक मखसूस किसी इदारे के थ्रू इनको यानी इधर काम में लाया तो इंशाअल्लाह ताला ये म्यूज़िक को और ख़ासकर हमारे पुलू को बरकरार रखने में मदद मिलेगा हमें। काफ़ी लोगों को ये भी शिकायत होती है ना कि यहाँ जब कोई मौसीकी का प्रोग्राम होता है तो वहाँ नशे का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इस हवाले से मतलब को और यहाँ के रिफायती जो मौसीकी के प्रोग्राम है उनको अलग करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाना चाहिए? बात ये नहीं जा म्यूजिक में खास ये कि खवातीन नहीं होना चाहिए, शराब नहीं होना चाहिए। अच्छा, मर्द जो कुछ करते हैं वो कर सकता है, एक बात। दूसरी बात ये जहाँ तक नशे का ताल्लुक है, जब तक इस सिलसिले में पुलिस हमारा साथ नहीं देता हम इधर कामयाब नहीं है। अच्छा, खासकर जो बंदा हमने खुशी के लिए या शादी ब्याह में या उस्ताद हमारे म्यूजिक वालों को बेल बाजों को लाएगा तो उसमें पहले वो अगर पुलिस से इजाजत लेके 5-6 सिपाही उधर खड़ा करे, अगर किसी ने नशे में उधर आया उनको पकड़े, या आसान तरीके से खत्म होता है। ऐसा नहीं कि आप बस एक बंदा लाया चालों फिर में बस सालों शराब कलाश घूम से उधर पहुंचता है, उधर बहुत बहुत वाकयात भी होते हैं। इसमें पुलिस का हाथ है, अगर पुलिस साथ दे दिया सब कुछ होता है, अगर नहीं दे दिया नहीं हो सकता। इसको कोई प्राइवेट बंदा इनको मना नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं। पीर साहब, आप बड़े मशहूर खिलाड़ी रह चुके हैं, बड़े स्टाइलिश, बड़े आपको देखकर लोग जो है ना बड़े महसूस होते थे, इंटरटेन होते थे। आप अपने दौर के बड़े स्टाइलिश खिलाड़ी हुआ करते थे, तो अभी आप अभी भी खेलते हैं या आपने अगर छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ दिया, मतलब पोलो को? बात यही है ना सर, जो मैं जब अपने खिलाड़ी कहा मैं इतना खिलाड़ी नहीं था, लेकिन खुदा के फजल करम से अब भी कहता हूँ कि मैं सवार हूँ। खतरनाक से खतरनाक गोला मैं सवारी अब भी कर सकता हूँ, लेकिन उम्र के लिहाज से पहले साल 12 अक्टूबर को मैं इधर खेला, यानी हार्ट का मेरा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। तो इसलिए, और दूसरा ये है कि जो गोला मैं पालता था वही गोला अब 12 लाख 15 लाख में भी हमें नहीं मिल सकता। बुरे गोला अपने सहन में रखने से बेहतर है ये खेल नहीं कर सके। अच्छा। खास बात ये, बाकी उस वक्त के हमारे साथ हमारे उस्ताद भी रह चुके हैं, खासकर आज ऐसे खिलाड़ी इधर निकले हैं, क्या हकीम सरवाल जैसा खिलाड़ी है न गिलगित में पैदा हो जाएगा और न चित्राल में पैदा हो जाएगा, सारा गिलगित उनसे डालते थे। और वो इधर इस तरह नेक नियत था कि वो इधर आके हर एक को बताता था। उनके बस ये ऐसे फन है, वो फन मुझे भी याद है, मुझे भी सिखाया है। और मेरा उस्ताद सूबेदार मोहम्मद अयाज था, यानी कि उस पे सवारी के सिलसिले में मैं कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं गुजरा हूँ, लेकिन ये है कि ये कब जो है ना ये 6 बंदों को मिलता है। मैं वाहिद बंदा था कि अमेरिकन सभी चित्राल आके और मेरे सवारी को देख के उसने उस वक्त शाह सवारी चित्राल शील्ड मुझे दिया है। ये डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं लिया है अभी तक। ये मेरे खिलाड़ियों को, मेरे साथियों को सबको पता है। तो अभी खिलाड़ी हमारे पास, हम उनसे उम्मीद रखते हैं। हकीम सरवाल साहब अब भी खेल रहा है और हमारा इजरा साहब आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला इधर पुलू का दोबारा अगर उन लोगों ने हाथ डाला तो कुछ होगा। पे जो हमारे सिकंदर साहब इधर थे जैसे तहसील नाजिम, उस वक्त काफ़ी काम उसने हमारे खिलाड़ियों को लेके किए थे, लेकिन इनके लिए सरबराह चाहिए। अगर एक सही सरबराह हमारे आ गया ये भी कर सकता है, यानी अगर लोगों को इकट्ठा करके हकीम सरवार साहब, बाकी उस वक्त हम यानी हकीम सरवार साहब के वालिद साहब ने उनके साथ खेला था, दवल्लाल के साथ, ठेकेदार गुलाम कादी के साथ, हैदरी लाल के साथ हमारा बहुत मोहब्बत था, बहुत मोहब्बत था। एक साथ हम बैठते थे, वो करते थे, खेल करते थे, और तमाशाई भी हमसे महसूस होते थे। अभी लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वही मजा हमें नजर नहीं आता, वही मोहब्बत हमें नजर नहीं आता। अगर उसी मोहब्बत को बरकरार रखने में हमारे सीनियर खिलाड़ी हकीम सरवार, हैदरी लाल, इस जैसे लोग को अपना किरदार अदा करना चाहे तो हम भी उनके साथ। बड़ी मेहरबानी पीर साहब आप। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है चिप्स के चेयरमैन और पीस एंड ग्रीन एम्बेसडर जनाब रहमत अली जाफर दोस्त साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ चित्राल की सकाफत, यहाँ के खेल और यहाँ की मौसीकी का नौजवानों पर क्या असर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच
خالد پرویز صاحب، عرض یہ کہ جو سوال آپ نے کی، یہ علاقہ جو ہے یہ جس طرح علاقہ خوبصورت ہے، اس طرح اس علاقے کے طول و عرض میں رہنے والے ہر انسان اس طرح خوبصورت ہے. اور یہ خوبصورتی ہے کہ یہ ہم پہ ثقافت کے بے مثال ان گنت ثقافت ہے. آپ ثقافت کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آج ہم جہاں پہ پولو گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ثقافتوں کا ایک وہ آپ سمجھ لیں پارٹ کے لیں، تو اسی کو آپ لے لیں. یہ دنیا میں یہ بادشاہوں کا کھیل ہو، کھیلوں کا بادشاہ ہے یہ. تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں، اس ثقافت سے، اسی ثقافت کو آپ ایسے لے کے یہ کلچر فل ثقافت ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں 90 سال کا بابا بھی آپ کو ملے گا، 3 سال کا بچہ بچی بھی آپ کو ملے گا. اور یہ محبت کا، پیس کا، امن کا ایجوکیشن دیتا ہے، تاکہ ہم بڑے جو ہیں وہ بچوں پر رحم کرتے ہیں، چھوٹے جو ہیں بڑوں کی عزت دیتے ہیں، تاکہ ہر ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں. باقی رہے گی ثقافت، میں نے آپ کو بتایا، دنیا میں ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کو ریئلائز کرنا، دنیا میں سب سے قیمتی ثقافت یہ ہے. جی بالکل. تو یہ میرا انسانیت کیونکہ یہاں پہ ابھی حالات مطلب مختلف ڈیجیٹل دور یا ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئے، تو کچھ چیزیں ثقافت کے اندر جو قیمتی چیزیں ہیں، ہم الیکٹرانک میڈیا اس جو یہ ہمیں کچھ اس کو سمت کو نہ سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس میں ہمارا لوگوں کے ساتھ رواداری، بھائی چارہ، فارگیونیس، رسپیکٹ، یہ چیزیں تھوڑے یہ کہ آپ کم ہو رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے ذریعے کھیل، موسیقی اور اس کے ذریعے ہم ان رواداری، بھائی چارہ اور یہ جو ویلیوز ہے ان کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان کو ذرا صحیح سم میں آگے بڑھائے. ہم ٹوٹلی لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کے ساتھ مطلب یہ کہ کھیل کود میں جانا پہلے کے نسبت کم ہو گیا ہے. ان کو زیادہ تر لوگ ٹائم دے رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہر ایک یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 100 لوگ ہیں، 100 لوگوں کے تقریباً 80 لوگوں کے پاس موبائل ہے. لوگ میچ کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں، لوگ انہی پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو پازیٹیو سینس پہ آپ استعمال کریں. لوگ اسی موبائل کو لے کے چونچوں کے اوپر ڈاکومنٹری بنا کے بندہ گنیس بک آف، مطلب یہ کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں نوجوان جو ہیں مختلف کرائمز میں انوالو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر یہ ہم موسیقی اور یہ ثقافت اور ثقافتی کھیل کو اگر پروموٹ کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کرائم ریٹ جو ہے اس میں کمی آ سکتی ہے؟ 100%. کیونکہ اسپورٹس مین کبھی بھی کرائم نہیں کرے گا. کیونکہ اسپورٹس امن کا پیغام، محبت کا پیغام. آج جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج جس بندے کی یاد میں یہ ٹورنامنٹ ہم رکھ رہے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں، جو لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارا یہ الکریم ویلفیئر سوسائٹی کا بانیتا احسان الحق جان، اس نے جس طرح پیس، امن کا پیغام، اس وقت یہ جو ادارہ ہے، میں آپ کو ایک مختصر بتاؤں، یہ تقریباً 1988 کا KPK کا فرسٹ سول سوسائٹی رجسٹریشن ہے. لوگوں کا تصور میں بھی نہیں تھا کہ ویلفیئر سوسائٹی کیا ہوتی ہے. مطلب یہ چترال کا جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، یہ ادارہ کا نام اور یہ جو آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں. آج بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جدید دور کے تقاضوں کے اندر رہتے ہو ہم جدید علم کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں کو، تاکہ یہ دنیا مطلب ایجوکیشن ری شیپنگ ہو گیا ہے نا، مختلف شیپ اختیار کیا ہے. تو آج کل دنیا میں کمپیوٹر کے ذریعے لوگ علوم حاصل کر رہے ہیں، کمپیوٹر کے ذریعے لوگ. تو اس میں یہاں چترال میں آپ کو پتہ ہے کہ خودکشی کا رجحان بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، نوجوانوں میں. تو ان کو پروموٹ کرنے سے کھیل جو ہیں، پولو ہو گیا یا دوسرے جو ثقافتی ہمارے یہاں کھیل ہیں اور موسیقی، ان چیزوں کو پروموٹ کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا خودکشی کے رجحانات میں کمی واقع ہو سکتی ہے؟ 100%. اس میں یہ کہ جب آپ بچوں کو ٹائم دے دے، بچوں کو مختلف انٹرٹینمنٹ ان کو پیدا کرے، خاص کر کے بچوں کے ذہنوں کو مطالعہ کیا جائے، ان کو ٹائم دیا جائے، اور جن نے فیملی ممبرز ہیں ان کو صحیح معنوں میں نا ان کے اندر، میں نے آپ کو بتایا، محبت، پیس، ان کا پیغام آ جائے نا، تو خودکشی کا کوئی نام نہیں ہوگا.
अच्छा जी, अच्छा, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू रहमत अली जाफर दोस्त साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू।